أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایس ایس سی ٹی ڈگری کالج کے پلیٹ فارم سے اسلامیات کے مضمون کے ساتھ فرسٹ ایئر کلاس میں مس نبیلہ انجم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ چیپٹر پڑھائیں گی جو آپ کا باب نمبر 2 ہے آیات قرآنی کے ترجمے. اس کی 10 آیات ٹوٹل 10 آیات ہیں جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، جس میں سے 5 آیات کا ہم لیکچر آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں، آپ لیکچر سمجھا دیا گیا ہے. ان 5 آیات کا تھوڑا سا ریکیپ لے لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں اس کو. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 تھی. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اس کا ترجمہ تھا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور درست بات کرو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو تحقیق اس کے لیے بڑی عظیم کامیابی ہے. اس پر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی. پھر جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 تھی، یہ ہماری آیت نمبر 2 سلیبس میں ہے. یہ کیا تھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس کا ترجمہ تم لوگوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آیت نمبر 3 سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، 103 ہے آیت نمبر، اور ہمارے پاس جو سلیبس کی سیریز میں موجود ہے وہ 3 ہے. ٹھیک ہے، چلیں پڑھتے ہیں اس کو. آیت نمبر 3 ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اس پر ہم نے ڈیٹیل سے لاسٹ لیکچر میں بات کی. پھر سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے اور آپ کی سیریز کی چوتھی آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں وہی زیادہ عزت کا مستحق ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے یعنی تقوی والا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 جو ہماری سیریز کا 5واں حصہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس کا ترجمہ بے شک زمین اور آسمان کے بنانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ ہماری 5 آیات مکمل ہو گئی تھی. اب انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوسرے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جو اس باب کا دوسرا لیکچر کہلاتا ہے. یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 یعنی 92. شروع کرتے ہیں. لن تنالوا البر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یہ جو ترجمہ آپ کو لائن سے اور ترتیب سے نظر آ رہا ہے اس کو با محاورہ ترجمہ کہتے ہیں. ٹھیک، اس کے معنی ہیں تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ اپنی پیاری چیز میں سے خرچ نہ کرو. ٹھیک، یہ با محاورہ ترجمہ تھا. اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یہ پیاری چیز کیا ہے؟ یہ مال اور یہ کسی کی مدد کرنا، کسی کا خیال رکھنا، کسی کی ہیلپ کر دینا. اس کے لفظی ترجمے پر آتے ہیں. لن تنالو، لن کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں. ٹھیک ہے، تنالو تم پا سکو گے. تو اگر ہم اس کی ترتیب بنائیں تو اس کا مطلب کیا ہو؟ تم ہرگز کمال حاصل نہیں کر سکو گے. یعنی کمال کیا ہوتا ہے؟ ٹاپ پوائنٹ، اعلیٰ درجہ، اعلیٰ مقام، اس کو کمال کہتے ہیں. ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں الفاظ کے بہت اچھا کام کیا، بہت خوبصورت کام کیا، یا انگلش میں اس کو کہیں گے ہم ویری گڈ یا ایکسیلنٹ کہیں گے. وہ کام جو دل کو بھائے،
ہمیں بھی اچھا لگے, لوگوں کو بھی اچھا لگے, اور اللہ کو بھی اچھا لگے. تو یہاں پر جس کام کی بات ہو رہی ہے, جس نے نیکی کی بات ہو رہی ہے, وہ کون سی ہے؟ جو اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہے, جو اللہ کے نزدیک کمال کی ہے. البر, نیکی. نیکی کیا ہے؟ اچھا کام, خوش اسلوبی والے کام, وہ کام جو اللہ کو پسند ہے, جو ہمارے دل کو مطمئن کرتے ہیں, جو ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتے ہیں, یہ وہ نیکی ہے. تو دیکھیں کنڈیشن بتا دی, تم ہرگز کمال حاصل نہیں کر سکو گے کس میں؟ البر, نیکی میں. ٹھیک, اب یہ دیکھیں کنڈیشن کیا ہے, آگے دیکھتے ہیں. حتیٰ, جب تک. حتیٰ کے معنی جب تک ہوتے ہیں. تنفقو, خرچ نہ کرو. یہ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم خرچ نہیں کرو گے. کیا خرچ کرنا ہے؟ اپنی پیاری چیز. مما تحبون, اس میں سے. مما کے معنی ہوتا ہے اس میں سے. تحبون, جو تمہیں محبوب ہے, جو تمہیں پسند ہے. تھوڑا سا ہم جج کر لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی چیزیں پسند ہیں. ٹھیک, سب سے پہلے جو چیز ہمیں پسند ہے, جو ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے, وہ ہے ہمارا مال, ہمارے پیسے. یہ ہمیں بہت محبوب ہے, ہم اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور اس کو صحیح جگہ پہ خرچ بھی کرتے ہیں, جس میں ہماری زندگی کی ضروریات بھی ہوتی ہیں, ہماری خواہشات بھی ہوتی ہیں, وہ سب اس میں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, پیسہ ہمیں بہت محبوب ہے. اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ یہ کمال حاصل ہوتا ہے. اللہ کو اپنی راہ میں پیسہ خرچ کرنا بہت پسند ہے. اب وہ پیسہ غریبوں میں خرچ ہو, مستحق لوگوں میں خرچ ہو, مہمان نوازی پر خرچ ہو, ٹھیک ہے, یا پھر اللہ کی راہ میں خرچ ہو. تو اللہ کو اپنا یہ پسندیدہ مال جو انسان کو پسند ہے, یہ خرچ کرنا بہت محبوب ہے, بہت پسند ہے. پھر آگے آ جائیے, اور کون کون سی چیزیں ہمیں پسند ہیں. ہمیں ہمارا وقت بہت پسند ہے. وقت ہمارے لیے اس وقت سب سے قیمتی ہے. پھر ہمارا لباس, ہمارے کپڑے, یہ بھی ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. اگر کوئی شخص ہم سے ہماری ضرورت کی چیز مانگے, ہمارا وقت مانگے, ہمارا پیسہ مانگے, یا ہمارا لباس مانگے, یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں پسند ہے وہ مانگے, تو اب ہمیں کس چیز کا مظاہرہ کرنا ہے؟ ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے. ہم نے اپنی پسند کی چیز اس کو دے دینی ہے. جب یہ پسند کی چیز دی جاتی ہے تو دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوتی ہے, ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر اس تکلیف کو ہم اللہ کی رضا سے جوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ نیکی میں کمال حاصل ہو سکتا ہے, جس میں یہ بتایا گیا کہ تنالو, تم پا سکو گے. تنالو کا مطلب پا سکو گے, لن ہرگز نہیں. ٹھیک, تو دیکھیں اگر ہمیں نیکی میں کمال حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے سب سے محبوب چیز اللہ کے راہ میں قربان کرنی ہوگی, اللہ کے لیے دوسروں کو دینی ہوگی. ٹھیک ہے, تو خیال رکھیے کہ ہم اپنی وہ چیزیں جو ہماری ضرورت کی نہیں ہوتی, ہمارے استعمال کی نہیں ہوتی, وہ ہمارے لیے ایکسٹرا ہوتی ہے, جو ہم یوز کر چکے ہوتے ہیں. ہمارے شوز ہیں, ہمارے کپڑے ہیں, یا ہماری جیولری ہے, وہ بھی کسی کو دینا, ضرورت مند کو دینا, وہ بھی نیکی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ نہ دیں, وہ دینا بھی نیکی ہے, آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن بات کیا ہے, وہ چیز جو آپ کو بہت پسند ہے, وہ سوٹ جو آپ نے اپنی محنت سے, پسند سے, شوق سے بنایا, وہ اگر کسی کو ضرورت ہے, اس کی کسی کو ضرورت ہے, تو آپ وہ اس کو دے دیجئے, تب کمال حاصل ہوگا. اور وہ دینے کے بعد جو آپ کے دل میں خوشی اور راحت محسوس ہوگی, وہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. تو اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیز دینے کی کوشش کیجیے. اللہ کو یہ طریقہ کار بہت محبوب ہے, بہت پسند ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے اور آپ کے سلیبس کی سیریز کا 7واں حصہ ہے. آغاز کرتے ہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ٹھیک, اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو, اور جس چیز سے منع کریں اسے چھوڑ دو. اب اگر ہم اس پر غور کریں
تو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا ہے؟ ٹھیک ہے، نہ کوئی پراپرٹی ہے، نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی وراثت ہے، نہ ساز و سامان ہے. یہ دو چیزیں دیکھیں اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑ دی ہیں. وہ کیا ہے؟ پہلی قرآن اور دوسری سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ. یہی ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے. اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو تمہیں دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، واو کے میننگ کیا ہوتے ہیں اور ماں کے میننگ جو. آتاکم عطا کریں تمہیں، یعنی دیں تمہیں. رسول کے معنی رسول ہی ہیں، اور جو تمہیں رسول دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا؟ قرآن اور سنت، اپنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو قرآن کے عین مطابق ہے. اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی رول ماڈل ہمیں ملے گا تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار کر اپنی آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کر سکیں. اور اللہ کی رضا تو اسی میں ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں وہ ہیں عبادات کے طریقے. صحیح ہے کہ ہم عبادات کیسے کریں، پھر ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے ہونے چاہیے. پھر ہمیں جو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ دیا، چاہے وہ معاشرت ہو، معاشیات ہو، یا ریاست ہو، یا عبادات ہو، ہر پہلو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. تو کیا فرمایا آگے؟ فَخُذُوهُ، تو اس سے لے لو. ٹھیک، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن اور سنت کا طریقہ دیا ہے، اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ تو اسے لے لو. صحیح، اسے لے لو سے کیا مراد ہے؟ اس پر عمل کرو، اس کو ایکسپٹ کرو، سنو اور اس پر عمل کرو. ایسے بن جاؤ کہ سمعنا وأطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم عمل کریں گے. یہ جب انسان عمل کی طرف آتا ہے تو دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے. اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو وہ سنت کو فوراً فالو کرے گا، فوراً اس پر عمل کرے گا. تو یہی دراصل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے. پھر آگے کیا بتایا گیا؟ وَمَا نَهَاكُمْ، واو کی میننگ ہوتے ہیں اور ما نہاکم، ماں کے معنی جس سے، نہا منع کرنا، کم تمہیں، اور جس سے تمہیں منع کر دیا، یعنی جس سے مجھے اور آپ کو منع کر دیا اس سے رک جاؤ. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن چیزوں سے منع کیا ہے. ٹھیک، اپنے اخلاق کو بگاڑنے سے منع کیا، وہ تمام برائیاں اپنے اندر انگرین کرنے سے منع کیا ہے جس سے ہماری شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے، جس سے ہمارا کردار خراب ہوتا ہے، جس سے ہماری دنیا برباد ہوتی ہے، جس سے ہماری روح جو ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ سے تعلق جوڑنے کا سبب بنتی ہے. تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی برائی سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے، یہاں تک کہ حرام کھانے سے بھی منع کر دیا ہے اور حلال کا حکم دیا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے ہم نے اس سے رک جانا ہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر روک دینا ہے. اور اس کے لیے ہمیں خود سیلف اسٹرگل کرنی ہوگی. یہ خود بخود نہیں ہوگا بلکہ ہماری اپنی کوشش سے ہوگا، اور اس کوشش کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، یعنی لائف ٹائم کا جہاد. مرتے دم تک جہاد کرنا ہے برائی کے خلاف، اپنے آپ کو ہر اس برائی سے روکنا ہے جس سے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. انہو فنتہو، تو اسے چھوڑ دو. کس سے چھوڑ دو؟ ہر وہ برائی جو اللہ کو ناپسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. تو اب ہمیں یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، حکم ہے کہ اسے چھوڑ دو. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسے چھوڑنا ہے. جو پہلی آیت میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ درست بات کہو، تو دیکھیں درست بات جب ہم نے کہنا شروع کی، ہم نے سچ بولنا شروع کیا، تو ہم نے چھوڑی کیا چیز؟ جھوٹ چھوڑ دیا.
جب ہماری زندگی سے جھوٹ نکل گیا تو ہماری زندگی آسان ہو گئی، اور ہم نے کیا چیز لی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی لیا، یعنی ہم صادق بن گئے، ہم نے سچائی کا راستہ اختیار کر لیا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سچ بولا، ایسے ہی ہم نے کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے، اور اپنی زندگی سے جھوٹ کو انشاءاللہ تعالی نکال دینا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر آگے آ جاتے ہیں سورہ العنکبوت آیت نمبر 45 سیریز کی ہماری ہے 8ویں آیت۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس کا با محاورہ ترجمہ ہے بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہ بات فرما دی گئی کہ کوئی شک نہیں ہے، اس کو ہم لیتے ہیں لفظی ترجمے کے ساتھ انا۔ لفظ انا کے پورے قرآن میں معنی بے شک کے ہیں۔ ٹھیک، ہمارے شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرما دیا کہ کوئی شک نہیں کرنا۔ اللہ نے اس کو ہر چیز سے پاک کر دیا، ہر شک سے پاک کر دیا۔ کیا ہے بے شک میں؟ الصلاۃ، نماز۔ دیکھیں یہ نماز اتنی پیاری عبادت، اتنی خوبصورت عبادت جس سے ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو ہمارے اندر نیکیاں کرنے کی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے تو اس نماز کا اثر کس طرف آتا ہے؟ روکنے پر آتا ہے۔ تنہا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں فوکس کس پہ کیا جا رہا ہے؟ نماز پر۔ نماز روکتی ہے، کس چیز سے روکتی ہے؟ عن الفحشاء، بے حیائی سے۔ بے حیائی ایک ایسی برائی ہے کہ اگر وہ معاشرے میں پھیل جائے تو پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس بے حیائی کی بہت ساری صورتیں ہیں جو آپ کو اس وقت معاشرے میں دیکھنے میں نظر آتی ہیں۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس بے حیائی سے رکے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نماز جو ہوتی ہے یہ انسان کو حیا کی طرف لے کر آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں۔ حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ جس میں حیا نہیں ہوتی اس کا ایمان خدا حافظ کہہ دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہمارا ایمان کس سے جڑنا چاہیے؟ نماز سے۔ ہمارا تعلق صلاۃ سے جڑنا چاہیے۔ جب یہ نماز ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں بے حیائی سے روکے گی۔ اور دوسری کیا بات بتائی گئی ہے؟ والمنکر، اور بری بات سے۔ یہ بری بات کیا ہوتی ہے؟ وہ کام جو ہماری باڈی لینگویج سے ہو، ہمارے جسم سے ہو، وہ بری بات ہوتی ہے۔ اور وہ جسم کے برے کام کون کون سے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کیا ہے؟ جھوٹ۔ جھوٹ بولنا۔ جھوٹ انسان کی زندگی کو زخمی کر دیتا ہے، انسان کی زندگی میں تباہی بربادی لے کر آتا ہے، بہت سی مصیبتیں اور پریشانیاں اور آفات لے کر آتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر آگے دیکھیں غصہ۔ غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے مزاج کو بھڑکاتی ہے، انسان کو بد اخلاق بناتی ہے، اور جن لوگوں کے اندر یہ غصہ پایا جاتا ہے اور وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو اس کا نقصان انہیں خود ہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں، وہ الکاظمین الغیظ ہوتے ہیں، یعنی غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں۔ کیونکہ غصہ ایک ایسی بری عادت ہے، ایسی برائی ہے جس سے انسان کو بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اس وقت وہ اتنا زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے کہ دوسرے کا بہت بڑا نقصان کر جاتا ہے۔ تو ہم نے نہ تو اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچانا ہے۔ اور یہ سب سے اہم کردار کس کا ہوتا ہے؟ نماز کا ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا غصہ کافی حد تک کنٹرول میں رہتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی کیا ہے؟ چوری۔ یہ چوری کرنا۔ چوری دراصل کیا ہے؟ کسی کا مال بغیر اجازت کے اس سے چھین لینا، اس سے لے لینا، چاہے اس کی موجودگی میں لیا جائے چاہے اس کی غیر موجودگی میں۔
یہ وہ برائی ہے جو نہ صرف انسان کے ایمان کو خراب کرتی ہے بلکہ یہ معاشرے کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے. کسی کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں رہتی. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اس برائی سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی چوری کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہم پر سخت پکڑ آئے گی. تو اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے اور نماز کی روح کو برقرار رکھنا ہے. پھر آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہی ہے لڑائی جھگڑا. یہ لڑائی جھگڑا ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہو چکا ہے، اور جو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں پیچھے کے لوگ کھڑے ہوئے اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آگے بڑھ کر ان کی لڑائی کو ختم کروانا چاہیے. یہ وہ معاشرے کی ایسی برائی ہے جو تعلقات کو برباد کر دیتی ہے، تعلقات کو خراب کر دیتی ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اس طرح کی برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں رہتا ہے. انہیں اس بات کا احساس رہتا ہے کہ ہم ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اپنی اس برائی کو لے کر حاضر ہوں گے. خود اپنے ساتھ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں اور اس شرمندگی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچا کر رکھتے ہیں. غرض یہ کہ نماز وہ عبادت ہے جو انسان کو ہر قسم کی برائی سے بچا کر رکھتی ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے بچنا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی کی ہمارے پاس کیا ہے؟ چابی کیا ہے؟ نماز. کیونکہ نماز کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے. جس نے نماز کو پابندی سے پڑھا، نماز قائم کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام ضرور ملے گا. پھر آگے آ جاتے ہیں. یہ آیت سیریز کی آیت نمبر 9 ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمے ہے، اور بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا. ٹھیک ہے، دیکھیں گناہ کی بات ہو رہی ہے. ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے انہی گناہوں پر بات کی تھی جو آپ کو برائیاں آپ کو سامنے دکھائی گئی تھی. جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غصہ کرنا، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا. اگر ان میں سے کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے اور خود سے کرتا ہے یا کسی کے کہنے پر کرتا ہے تو وہ اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے. اس کے نامہ اعمال میں اس کا گناہ لکھا جائے گا. وہ اپنے گناہ کا ذمہ دار کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتا. اگر اس نے جھوٹ بولا ہے یا کسی کو مارا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے تو اب اس کے نامہ اعمال میں تو برائی لکھی گئی. اب اس کے نامہ اعمال میں جو برائی لکھی گئی ہے اس کا عذاب اس کو سہنا پڑے گا. اگر اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن اگر اس نے توبہ اور استغفار نہ کی تو اب کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. وہ اپنے گناہ کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتا. اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ. ولا اور نہیں، تکسبو جو اس نے کمایا. ٹھیک، کلو نفسن ہر جان. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے، اور دیکھ لیں اس کا ایک جملے میں ترجمہ. اور جو کوئی گناہ کرتا ہے. تکسبو کا مطلب ہوتا ہے کمانا یا کرنا. ٹھیک، گناہ کرتا ہے. گناہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بہت ساری گناہ ہیں. اپنی زبان سے گناہ کرنا، اپنے ہاتھوں سے گناہ کرنا، اپنے ایٹیٹیوڈ سے گناہ کرنا. ان کیس ہماری باڈی لینگویج پوری گناہوں کا مجموعہ بن جائے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ خود سے گناہ کیا، سیلف ایفرٹ کر کے گناہ کیا. کسی نے کہا نہیں، خود سے گناہ کیا. یا اگر کسی کے کہنے پر گناہ کیا تو اپنے گناہ کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرا دیا. صحیح؟ تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے؟ الا علیہا، سو وہ اس کے ذمے ہے. جو اس نے گناہ کیا اب وہ اس کا ذمہ دار خود ہے. اس کو اس کا حساب خود دینا پڑے گا. اللہ کے سامنے خود اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر اس نے اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر اس نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو زخمی کیا، کسی کو پریشان کیا تو اب اس کی سزا تو اس کو آخرت میں ضرور ملے گی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. اور بوجھ نہ اٹھائے گا. بوجھ کیا ہے؟ گناہوں کا بوجھ. یہ کسی سامان کا بوجھ نہیں ہے. یہ وہ گناہ جو ہم نے خود سے کیے، جان بوجھ کر کیے. ٹھیک، وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا بوجھ نہیں اٹھائے گا.
ये बिल्कुल देखें क्लियर बता दिया गया। और बोझ ना उठाएगा एक शख्स दूसरे का। अगर किसी ने किसी के कहने पर गुनाह किया, मिसाल के तौर पर किसी के कहने पर झूठ बोला, या किसी के कहने पर चोरी की, या किसी के कहने पर चुगलखोरी की, तो देखें जिसने जो अमल किया वो अपना अमल का खुद जिम्मेदार है। हम ये नहीं कह सकते कि फलां शख्स ने मुझे ये कहा था तो मैंने किया, वो उसकी सदा खुद भुगतेगा। या हम किसी को ये कहें कि तुम झूठ बोल दो, मैं खुद अल्लाह ताला के सामने जवाब दूंगा। हरगिज़ नहीं। जिसने अमल किया, चाहे खुद से किया चाहे किसी के कहने पर किया, अब वो अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। दूसरा शख्स उसका बोझ नहीं उठाएगा और हरगिज़ नहीं उठाएगा। देखिए अब ये नेकी क्या होती है, नेक अमाल क्या होते हैं। हम जिस तरह बुरे अमाल करते हैं, इसी तरह नेक अमाल क्या बन जाते हैं, हमारे एक पहाड़ की तरह बन जाते हैं। ये पहाड़ क्या होते हैं, देखें किसी भी अच्छे या बुरे अमल को छोटा मत समझें। देखें यहाँ की क्या बात बताइए, अच्छा या बुरा अमल कोई छोटा नहीं होता। हम उसको छोटा समझ के कर लेते हैं। हम झूठी की मिसाल ले लेते हैं। झूठ बोल दिया हमने, जरूरत नहीं थी या जरूरत थी, दोनों सूरतों में हमने झूठ बोल दिया। तो क्या हुआ, ये हमारा झूठ लिखा गया। लेकिन इसके बरक्स अगर हमने सच बोला तो हमारा सच हमारी नेकी बनकर लिखा गया। ये एक बर्फानी तोदे की तरह होता है। तोदा किसे कहते हैं, एक पहाड़ की तरह, एक बर्फ का एक पहाड़ होता है। ये बहुत जितना ऊपर होता है उससे ज्यादा ये गहराई में होता है। जो पानी की सतह से तो छोटा नजर आता है, यानी पानी के ऊपर ये छोटा नजर आता है, मगर ज़ेरे सतह ये बहुत बड़ा होता है, यानी ये पानी के अंदर बहुत बड़ा होता है। बज़ाहिर हम नेकी को या बुराई को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ी होती है। और ये हमें कब पता चलेगा, जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। तो हर छोटे से छोटा अमल, चाहे वो किसी को पानी पिलाने का हो या किसी को खाना खिलाने का हो, आपको जब भी और जैसे भी मौका मिले आप वो नेक अमल कीजिए। इस नेक अमल को हरगिज़ छोटा ना समझिए। ये नेक अमल क़यामत के दिन आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा, और ये नेकियों के पहाड़ आपको इंशाअल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम ज़रूर दिलाएंगे इंशाअल्लाह। फिर सूरह नहल की आयत नंबर 90 है, ये सीरीज की 10वीं और आखिरी आयत है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। इसका बामुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। बेशक अल्लाह इंसाफ करने और एहसान करने का हुक्म देता है। लफ्जी तर्जुमे पर आते हैं। इन्नल्लाह, इन्ना के मायने जैसा कि मैंने आपको बताया है बेशक के मायने होते हैं। पूरे कुरान पाक में इन्ना के मायने एक ही आते हैं, यानी बेशक। अल्लाह के मायने अल्लाह है। यअमुरु वो हुक्म देता है, सही। या जब लग जाता है ये वो के मीनिंग देता है, लेकिन इसमें चूंकि तर्जुमे की तरतीब बनाई गई है इसलिए वो जो है ये हिडन है। अमर कहते हैं हुक्म को, ठीक। बेशक अल्लाह हुक्म देता है। अब ये अल्लाह का हुक्म क्या है, कुरान पाक में अल्लाह के अहकामात तो बेशुमार है, जिन्हें महकमात आयात कहा जाता है। वो तमाम आयात जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वो महकमात आयात कहलाती हैं। लेकिन आइए देखते हैं इस आयत में अल्लाह के दो हुक्म कौन से हैं, ठीक है। पहला हुक्म क्या है, बिल अदली, इंसाफ करने का। इंसाफ की ज़रूरत कहाँ पड़ती है इंसान को, जब लोगों के दरमियान रहता है, लोगों के साथ रहता है। किसी में कोई जायदाद तकसीम करने का मामला हो या ज़िंदगी की ज़रूरियात का मामला हो जो लोगों में तकसीम करनी हो, या हुकूक व फ़राइज़ की अदायगी हो। यहाँ पे अल्लाह का क्या हुक्म है, अदल करने का हुक्म है, इंसाफ करने का हुक्म है। अगर दो लोगों के दरमियान झगड़ा हो जाए तो उनके साथ इंसाफ के साथ सुलह कराने का हुक्म दिया गया है। जब ये अदल माशरे में कायम होता है, लोगों के दरमियान कायम होता है, तो इस्लामी रियासत बरकरार रहती है। जिस कौम में, जिस मुल्क में इंसाफ कायम होगा वहाँ पर लोगों को अपने हुकूक मिलेंगे। ये हुकूक किस बेस पर होंगे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक होंगे। तो अल्लाह का हुक्म क्या है, इंसाफ कायम करना, क्योंकि अल्लाह खुद भी मुनसिफ है।
انصاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ میرے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف والا معاملہ کریں۔ پھر آگے کیا ہے؟ والاحسان، اور احسان کرنے کا۔ ٹھیک؟ انصاف کا تعلق چونکہ حقوق و فرائض سے ہے، حقوق و فرائض سے بڑھ کر بھی کیا چیز ہے؟ احسان۔ حق سے بڑھ کر کسی کو حق دے دینا، یہ احسان کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ان کے حق سے بڑھ کر ان کو حق دیا جائے، اپنے فرائض کو نبھاتے ہوئے ان کی خوشیوں کا خیال رکھا جائے، نہ صرف والدین کے ساتھ بلکہ عزیز و اقارب جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسانات کے معاملے کیے جائیں، اور احسان کرنے کے بعد اس کو بھلا دیا جائے، یاد نہ رکھا جائے۔ یاد رکھیے گا، جو نیکی، جو احسان، جو انصاف آپ کر کے بھول گئے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جمع ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے کسی پر کیا ہوا احسان یاد رکھا تو کبھی نہ کبھی آپ اس احسان کو اس کے سامنے جتا دیں گے، اور آپ کا کیا ہوا احسان ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے احسان کو کرنے کے بعد بھول جائیے۔ وہ ایک محاورہ ہے نا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، بس نیکیاں ایسے کریے کہ دریا میں ڈالتے جائیے۔ جب آپ یہ نیکیاں دریا میں ڈالتے جائیں گے تو وہ پہاڑ کے دودے کی طرح آپ کے لیے بہت بڑا بن جائے گا، جو آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ آپ دیکھیے ہم نیکیاں کس کس طرح سے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس طریقے ہیں۔ بڑوں کا ادب کر کے، ان کا احترام کر کے، یہ احسان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ احسان ہے۔ حق دار کو حق دینا عدل کہلاتا ہے، اور حق سے بڑھ کر کسی کو دے دینا یہ احسان ہے۔ پھر آپ دیکھیں، کوئی شخص تھا، اس کو ایک جگہ پار کرنی تھی، لیکن کوئی اس کو پار کرانے والا نہیں تھا، وہ پریشان تھا۔ دو لوگ آئے، انہوں نے اس کی اس مشکل کو حل کر دیا، حالانکہ اس نے آواز نہیں دی تھی، بلایا نہیں تھا، لیکن کیا تھا، اس کے باوجود یہ خود سیلف ایفرٹ کر کے آئے۔ یہ دراصل احسان ہوتا ہے، یعنی کسی کے کہنے سے پہلے اس کی خدمت کر دینا، اس کا ساتھ دے دینا، اس کو سپورٹ دے دینا۔ پھر آپ دیکھیں غریب و غربا، دیکھیں آج کل پاکستان میں غریب لوگوں کی کتنی تعداد ہے، کتنے لوگ بے روزگار بھی ہیں، جن کے پاس اچھا کھانا پینا ہے تو وہ ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، یہ بھی احسان ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کسی کو جگہ پار کرا دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا، مسافر کو اپنی جگہ پر پہنچا دینا، یہ بھی احسان میں آتا ہے۔ کسی کے کہنے سے پہلے اس کی خدمت کر دینا، یہ احسان میں آ جاتا ہے۔ جب ہم احسانات کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عدل کرنے والا، احسان کرنے والا، نماز پڑھنے والا، نیکیاں کمانے والا، اور اپنی رضا کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی پر چلانے والا بنائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔